بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے کسی ملازم کو نہ بھیجنا، وہ دھیمی آواز میں گڑ گڑایا اور میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ملازم کو تو میں ہوا بھی نہ لگنے دیتا۔ ان کا آقا کہاں آرام کر رہا تھا۔ عارضی طور پر میراندے کا مسئلہ حل ہوتے ہی میرے ذہن پر ویرا کی فکر سوار ہونے لگی۔ طے خانے سے نکاسی کے لیے زینے طے کرتے ہوئے میرے ذہن میں مسلسل میراندے کا واقعہ فلم کی طرح بار بار چل رہا تھا۔ وہ بہت مکار اور خود غرض شخص تھا کہ اس نے پہلا موقع میسر آتے ہی سلور آئی پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کر ڈالی تھی، جو محض ہماری خوش قسمتی کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی۔ اگر اس رات کے باقی حصے میں ہم سو جاتے تو شاید دوبارہ قیامت کے دن ہی آنکھ کھلتی۔ میرا اندازہ تھا کہ گیس ہیٹر کے ذریعے ہم تینوں کو بے ہوش کرنے والے اقدامات کی تکمیل کے بعد میراندے براہ راست میرے کمرے کی طرف آیا تھا، کیونکہ اسے میری تحویل سے سلور آئی نکالنا تھی۔ اپنی کارروائی کی کامیابی کے بارے میں وہ اتنا پر یقین تھا کہ اس نے ویرا اور سلطان شاہ کی خوابگاہ میں جھانکنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ مجھے ویرا کی گیس خورانی کا دلی افسوس تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ عین وقت پر موت کے بھیانک جبڑوں سے نکال لی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ مجھے سلطان شاہ کی ہوشیاری پر خوشی تھی کہ میری ہی طرح اس نے بھی اپنی خوابگاہ میں میراندے کی سازش ناکام بنا دی تھی، ورنہ میرے تنہا کے لیے میراندے کے ساتھ ویرا اور سلطان شاہ کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا۔ میں انہی خیالات میں غلطاں اوپر میراندے کی خوابگاہ سے گزر کر سلطان شاہ کے کمرے میں پہنچا تو وہاں فضا پراگندہ تھی اور سلطان شاہ بہت زیادہ بکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اضطراری انداز میں میری طرف لپکا تھا۔ ابھی اسے بہت بڑی قے ہوئی ہے، جس میں زیادہ تر نیلا پانی ہی پانی تھا۔ بستر اور اس کا سارا لباس گندا ہو گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بیچاری کے لیے کیا کروں۔ وہ مرنے کے قریب پہنچی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا تبصرہ سن کر میں خاموشی سے مسحری کے قریب پہنچ گیا۔ حالانکہ قے کے بارے میں سن کر مجھے قدرے اطمینان ہوا تھا، اس طرح جسم میں پہنچی ہوئی گیس کی خاصی مقدار غالباً زائل ہو چکی تھی اور وہ ویرا کی حالت میں بہتری کی علامت تھی۔ میں نے ویرا کے پپوٹے الٹ کر اس کی آنکھوں کی پتلیاں دیکھی، نبض کی رفتار کا جائزہ لیا اور بستر کی وسیع و عریض چادر کے فاضل حصے سے اس کا لباس خشک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گی۔ میں نے ویرا کے جسمانی نظام میں مثبت تبدیلیاں محسوس کرنے کے بعد خوش دلی کے ساتھ کہا، اس وقت قے ہونا بہت ضروری تھا، اب یہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گی۔ اسے کہاں چھوڑا ہے؟ سلطان شاہ نے دور ہی سے ویرا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، قریب آ کر میری مدد کرو، یہ تمہیں کھا نہیں جائے گی۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، تازہ ہوا اپنا کام دکھا چکی ہے، اب کمرے میں آنے والی سرد ہوائیں تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہیں، پہلے عقبی کھڑکیاں بند کرو پھر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر عقبی کھڑکیاں بند کر کے دبیز پردے ان پر اچھی طرح پھیلا دیے۔ اس طرح دوسری طرف سے کسی کو اتفاقاً بھی کمرے کے اندر کی صورتحال کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ ادھر سے نمٹ کر وہ خاموشی کے ساتھ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر عجیب و غریب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جا کر اس کا بائیں ہاتھ آستین سے نکالو۔ میں نے گیلے لباس سے ویرا کا داہنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے سلطان شاہ کو حکم دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اس کی ڈٹائی پر میں نے برہمی سے گراتے ہوئے کہا، سن لیا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کام میں مجھے ملوث نہ کرو۔ وہ خوشامدانہ لہجے میں بولا، اس جیسی زندہ اور صحت مند عورت کے لمس ہی سے اب مجھے خوف آنے لگا ہے۔ یہ مر رہی ہوتی یا مر گئی ہوتی تو میں تم سے پہلے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر جہاں چاہتے پہنچا دیتا، لیکن تم بتا رہے ہو کہ ویرا اب ٹھیک ہے، اس لیے مجھے اس سے دور ہی رہنے دو۔ مجھے خیال آیا کہ وہ ایک بار تنہائی میں ایلی نور کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ شاید اس وقت اسے کسی کمزور سی عورت کی لرزہ خیز صلاحیتوں کا پہلی بار ادراک ہوا تھا۔ اس روز ہوٹل میں میری بروقت واپسی پر سلطان شاہ نے یوں گہرے اطمینان کا اظہار کیا تھا جیسے میں نے اسے موت کے چنگل میں جانے سے بال بال بچایا ہو۔ سلطان شاہ کی خوابیدہ حیوانی جبلت کو اٹھا کر اسے یادگار سبق پڑھانے والی ایلی نور اپنی بدقسمتی سے اجل کی تاریک وادیوں میں دھکیل دی گئی تھی، جبکہ ویرا زندہ اور زندگی کے لیے ہماری مدد کی طلبگار تھی۔ لیکن میں نے سلطان کی اس اضطراری جھجک کا پس منظر جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورا اور کہا کہ تم بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہو۔ قے کی بو میرے لیے ناقابل برداشت ہے اور تمہیں نخرے سوج رہے ہیں۔ اس وقت تم نے میرا ہاتھ نہیں بٹایا تو یاد رکھنا کہ آئندہ اپنے کسی
کام میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ اس کے چہرے پر یک بیک ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ نڈال قدموں سے مسحری کے دوسری جانب ویرا کے بائیں پہلو میں پہنچ گیا۔ ویرا کی مسحری سے قالین پر منتقلی سے اس کے بدن کی صفائی اور لباس کی تبدیلی تک سلطان شاہ کسی ایسی نوخیز دوشیزہ کی طرح بکلاتا اور شرماتا رہا جسے اوڑھنی چھین کر اسے اوباش نامحرموں کی بھیڑ میں دھکیل دیا گیا ہو۔ لیکن اس کے اس رد عمل میں تصنع کا کوئی دخل نہیں تھا۔ دراصل اس کی پرورش ہی ایسے سنگلاخ قبائلی ماحول میں ہوئی تھی جہاں مائیں بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک اپنے بیٹوں کو ہر ہیلے اور بہانے سے نامحرم عورتوں کے سائے تک سے محفوظ رکھتی تھیں، اور اس مقصد کے لیے حسین بحروب بدل لینے والی چڑیلوں تک کے قصوں کا سہارا لینے سے گریز نہیں کرتی تھیں۔ اس خلا میں وہ مائیں جن لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لے آتی تھیں، ان کے بیٹے بصر و چشم انہیں اپنی بیویوں کے طور پر قبول کر لیتے تھے۔ یہی کچھ سلطان شاہ کا معاملہ نظر آ رہا تھا کہ بیوی کی دریافت تک وہ اپنے کتاب حیات کا وہ ورق بالکل سادہ رکھنا چاہتا تھا جس پر زندگی میں بس ایک ہی عورت کا نام درج کیا جاتا ہے۔ اپنے طبی میلان کے برعکس وہ دیر تک میری مدد کرتا رہا۔ آخرکار ہماری کوششیں بار آور ثابت ہوئیں اور ویرا نے چند ثانیوں تک نکاحت آلود آوازوں کے ساتھ کچمسانے کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے ویران نظروں سے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے تھکی ہوئی نحیف آواز میں سوال کیا۔ تم محفوظ ہو ویرا؟ میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ہم تینوں ایک خطرناک سازش سے بال بچے ہیں، رفتہ رفتہ ہی تمہاری حالت اعتدال پر آئے گی۔ ڈینی وہ میرا ہاتھ اپنے چہرے سے لگا کر اچانک رو پڑی۔ تم میرا کتنا دھیان رکھتے ہو، کاش اس کے صلے میں بھی تمہارے کسی کام آ سکتی۔ خود پر قابو رکھو، میں نے اس سے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے معدے اور خون میں جلائی جانے والی زہریلی گیس کی بھاری مقدار شامل ہو چکی ہے جس کا ایک حصہ قے کی صورت میں خارج ہو چکا ہے۔ اس سے پوری طرح نجات حاصل کرنے کی بس یہی ایک صورت ہے کہ تم دیر تک پھیپھڑوں کی پوری قوت سے گہرے گہرے سانس لیتی رہو۔ تو کیا یہ میراندے کی حرکت تھی؟ وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتا تھا؟ ابتدائی اور اضطراری رد عمل کے فوراً بعد ہی وہ پوری طرح سنبھالا لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے اسے تاثر دیا تھا کہ ہم نہایت رازدارانہ طور پر اس کے پاس آئے ہیں، اس لیے وہ ہمیں کسی سے ملنے کا موقع دیے بغیر خاص طور پر مجھے ٹھکانے لگا کر سلور آئی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ حسب ضرورت آئی مین کی حیثیت سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے۔ اس کا منصوبہ بہت جاندار اور مکمل تھا جو ہماری خوش نصیبی سے ناکام ہو گیا، اور اب وہ مردود ہمارا قیدی ہے۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں پوری صورتحال بیان کر دی۔ میراندے بہت جذباتی اور عملی آدمی ہے، اسی وجہ سے آج تک کسی یونٹ کا سربراہ نہ بن سکا۔ وہ قالین پر پڑے پڑے متاسفانہ لہجے میں بولی، دھن کا پکا ہے اور جو سوچ لیتا ہے وہ ہر قیمت پر کر گزرتا ہے۔ مصلحت اور دور اندیشی اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ شاید اس کی یہی عجلت پسندی ہماری زندگی کا بہانہ بن گئی، لیکن تم نے اسے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ کہیں وہ ہمارے لیے مسائل نہ کھڑے کر دے۔ تمہاری حالت سنبھل جائے تو یہ سب بھی سوچ لیں گے۔ اس نے میری بات درمیان ہی میں کاٹ دی۔ میری فکر نہ کرو، جب تک میں بے ہوش یا سوئی ہوئی تھی تمہارے لیے بیکار تھی، لیکن اب نکاحت کے احساس کے علاوہ میں ذہنی طور پر پوری طرح ٹھیک ٹھاک ہوں، اس لیے ہمیں وقت برباد کیے بغیر اپنا لائحہ عمل فوری طور پر طے کر لینا چاہیے۔ اس کے اسرار پر میں نے گزرے ہوئے واقعات کی پوری تفصیل دہرانا شروع کر دی۔ اگر اس نے گیس کے مین والو کے ذریعے یہ ساری شرارت کی تھی تو اس کی ملازماؤں پر بھی زہریلی گیس اثر انداز ہوئی ہوگی۔ میری کہانی سن کر سلطان شاہ نے پرتشویش لہجے میں کہا، اس کا امکان کم ہی ہے۔ ویرا نے کہا، یہاں گیس کے نرخ بہت زیادہ ہیں اور فرانس کے روسا اپنے ملازمین کو عام طور پر بہت زیادہ آسائشیں فراہم کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملازمین کے لیے گیس ہیٹر سرے سے فراہم ہی نہ کیے گئے ہوں، لیکن اس کی تصدیق کرنا ہوگی۔ ان یک بستہ راتوں میں تو ہیٹر کے بغیر سونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان شاہ تشویش امیز لہجے میں بڑبڑایا، ہو سکتا ہے کہ وہ لکڑیاں یا کوئلے جلاتے ہوں۔ ویرا بولی، لیکن تمہیں ان کے کمروں کا جائزہ لینا ہوگا جو ایک اعتبار سے ہمارے حق میں خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میراندے جیسے آدمی کے ملازمین ہیں، اس کی غیر موجودگی میں ہماری کوئی بھی غیر معمولی حرکت انہیں ہماری طرف سے شبہات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ان کے کمروں میں بھی گیس کے چولہے تھے تو وہ اب تک مر چکے ہوں گے۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ہم انہیں کسی قیمت پر دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ گیس خورانی سے محفوظ ہیں تو تھوڑی دیر میں انہیں بیدار ہو کر اپنے روزمرہ معمولات میں مصروف ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں۔ طے یہ پایا
کہ ان کا انتظار ہی ہمارے لیے سود مند تھا، لیکن درمیان میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مارسیلز میں چارلس میراندے کا وہ مکان ہمارے لیے ہر اعتبار سے محفوظ اور آرام دہ تھا جسے ہم فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ چارلس میراندے کی 2-4 گھنٹوں کی غیر حاضری میں شاید اس کے ملازمین پر کوئی شبہ نہ ہوتا، لیکن اس کی طویل غیر حاضری ان میں خطرناک رجحانات کی پرورش کا سبب بن سکتی تھی، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ رات کو سارے ملازمین نے اپنے آقا کو مکان میں موجود دیکھا ہو۔ پھر اس کی مکان سے روانگی کا کوئی گواہ نہ ہونے کی صورت میں ان کے تمام تر شبہات ہماری ہی طرف مرکوز ہو جاتے۔ عین ممکن تھا کہ مسلح محافظوں وغیرہ کو ہم تینوں کو قید کرنے پر اکسایا جاتا اور ہم بے خبری میں مار لیے جاتے۔ سلطان شاہ نے فوری طور پر مشورہ دیا کہ ہمیں چارلس میراندے کو ہلاک کر کے ملازمین میں اس کی قدرتی موت کا اعلان کر دینا چاہیے، جسے میں نے مسترد کر دیا۔ چارلس کی موت کی خبر کو کسی بھی طرح محدود نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس کے ملازمین اس کے قریبی دوستوں اور عزیز و اقارب کو ضرور مطلع کرتے۔ اس طرح تدفین کی رسومات میں شیعہ کے مقامی اہلکار بھی پہنچ جاتے اور ویرا کی وجہ سے ہم بآسانی شناخت کر لیے جاتے۔ چارلس میراندے کو رنگے ہاتھوں میں نے پکڑا تھا، اس لیے ان دونوں کے مقابلے میں اس کی اعصاب زدہ حالت سے میں زیادہ واقف تھا۔ آئی مین بننے کی ہوس میں وہ ہمارے خلاف مکار بھیڑیا بن گیا تھا، لیکن پکڑے جانے کے بعد وہ کسی چوہے سے زیادہ بدتر ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے مزاحمت یا مقابلے کے بجائے خود کو مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور زندگی کی امید میں اس نے میرے احکام پر بے چو چرا عمل کرنے کا نہ صرف وعدہ کر لیا تھا بلکہ میری ہدایت پر اس نے خود ہی اپنے گلے میں آہنی توق پہن کر اپنے تہہ خانے میں بدحال قیدی کے ساتھ رہنا منظور کر لیا تھا۔ میں اسے تہہ خانے سے نکال کر لاتا ہوں۔ میں نے چند ثانیوں تک سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے سوچنے کے بعد کہا، میں نے اسے بتا دیا کہ اس نے میری کسی بھی ہدایت پر کوئی سوال کیا تو میں بے دریغ اسے گولی مار دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اوپر آنے کے بعد وہ اتنا ہی کرے گا جو اسے بتا دیا جائے گا۔ اس نے حالات سے سمجھوتا ضرور کر لیا ہے، لیکن تم اس کی فطرت نہیں بدل سکتے۔ ویرا نے کہا، وہ کسی بھی لمحے موقع پا کر نکل بھاگے گا یا اپنے ملازمین کے ذریعے اپنے کسی ہمدرد کو کوئی پیغام بھجوانے کی کوشش کرے گا، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ صرف ناشتے تک ہمارے ساتھ ہماری نگرانی میں رہے گا اور اس دوران میں اپنے ملازمین کو ہدایات دے گا کہ اگر کسی اچانک ضرورت کے تحت اسے چند دنوں کے لیے کہیں جانا پڑ جائے تو وہ ہمارے آرام اور تواضع کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے بعد اسے دوبارہ تہہ خانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ میں اس پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ذرا سے فائدے کے لیے آنکھیں بدلنے والوں میں سے ہے۔ اس کے چہرے وغیرہ پر تشدد کے نشانات تو نہیں آئے؟ ویرا نے سوال کیا۔ بیم گن کی ضرب سے اس کا چہرہ زخمی ہوا تھا، لیکن وہ نبھا لیا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ اب تمہاری حالت کیسی ہے؟ میں نے ویرا کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ بہت بہتر ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی بائیں کوہنی کے سہارے قالین پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس نکاہت بہت زیادہ ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہاتھ پیروں کا دم نکلا جا رہا ہو۔ تمہیں کچھ دیر یہاں تنہا رہنا ہوگا، میں سلطان شاہ کے ساتھ تہہ خانے میں جا رہا ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، رہ لوں گی، لیکن تمہارا اصل پروگرام کچھ اور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا، میں تمہیں تہہ خانے میں لے جانا چاہ رہا تھا تاکہ دوسرے قیدی سے تم یہ معلوم کر سکو کہ قید کیے جانے کے بعد میراندے کیا بکواس کرتا رہا ہے۔ اس کا قیدی فرنچ کے سوا شاید کوئی اور زبان نہیں جانتا، تم اس سے آسانی سے بات کر سکو گی۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بے دقت تمام کھڑی ہوئی اور کمرے میں چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابتدا میں وہ لڑکھڑائی تھی، لیکن سلطان شاہ کے سہارے سے 10-15 قدم چلنے کے بعد اس قابل ہو گئی تھی کہ کسی سہارے کے بغیر چہل قدمی جاری رکھ سکے۔ چند منٹ کے بعد میں ویرا کو ساتھ لے کر اس خوابگاہ سے نکل گیا۔ خوابگاہ میں چند قدم ٹہل لینا اور بات تھی، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ راہداری میں میراندے کی خوابگاہ کی طرف چند قدم چل کر ہی ویرا لڑکھڑانے لگی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میراندے کے ملازمین سے ایسی خستہ حالت میں دیکھیں۔ چند منٹ کے بعد میں ویرا کو ساتھ لے کر اس خوابگاہ سے نکل گیا۔ خوابگاہ میں چند قدم ٹہل لینا اور بات تھی، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ راہداری میں میراندے کی خوابگاہ کی طرف چند قدم چل کر ہی ویرا لڑکھڑانے لگی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میراندے کے ملازمین اسے ایسی خستہ
خستہ حالت میں دیکھیں، لہٰذا میں ویرا کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے اپنے سہارے میراندے کی پرشکوہ خوابگاہ میں لے گیا۔ ویرا سستانے کے لیے مسہری پر دراز ہو گئی اور میں نے دروازہ اندر سے بلٹ کر لیا۔ بدن سے بالکل ہی جان نکل گئی ہے، شاید برانڈی سے کچھ تقویت مل جائے، ویرا نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، اور میں خوابگاہ کے ایک گوشے میں وائن کیبنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ویرا کو برانڈی کا گلاس دیتے ہوئے اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ اس کی خوابگاہ کا گیس ہیٹر آن تھا۔ اس وقت تک وہ اہم نکتہ میں نے سرے سے فراموش کیا ہوا تھا کہ اگر اس کھیل میں گیس کے مین والو سے کام لیا گیا تھا تو وہ ہیٹر بھی آف ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس بارے میں ویرا کے ذہن پر بوجھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ کنیاک کا دوسرا لارج پیگ میدے میں خالی کرتے ہوئے ویرا کی آنکھوں میں زندگی کی حرارت آ گئی، چمک دوبارہ عود کر آئی تھی۔ پھر اسے تیسرے پیگ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس اثنا میں نے دیوار گیر الماری کے وزنی اور منقش چوبی دروازے کا قفل کھول کر طے خانے کا خفیہ راستہ ظاہر کر دیا۔ اس لیے ویرا بستر سے اٹھ کر خود ہی ادھر بڑھ گئی۔ میں نے لپک کر اسے سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے نرمی سے مجھے روک دیا۔ اب مجھے سہارے کی ضرورت نہیں رہی، میں لڑکھڑائے بغیر سیڑھیاں اتر سکتی ہوں۔ سیڑھیاں طے کر کے ہم دونوں راہداری میں پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے طے خانے کے سیلن زدہ بدبودار ماحول میں پہنچے تو سامنے ہی میراندے آہنی زیور میں فرش پر کمان بنا ہوا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے قدموں کی گونج محسوس کرتے ہی دور افتادہ گوشے سے دوسرے قیدی نے وحشت زدہ کلکاری مار کر فرنچ میں کچھ کہا تھا جو میرے پلے نہ پڑ سکا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ میں نے ویرا سے پوچھا۔ میراندے کے بارے میں اپنے ناشائستہ عزائم کا اظہار کر رہا ہے، ویرا نے انگریزی میں مجھے بتایا۔ اسے کھول دو تو یہ ابھی کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح میراندے کے ٹکڑے اڑا دے گا۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں مدام ویرا۔ میراندے مجبور و معتوب ہونے کے باوجود اپنی کھوپڑی پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ پیدا اسی لیے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھونکنے سے تم نے کبھی کوئی گاڑی رکتی نہ دیکھی ہوگی۔ میں اپنے عظیم المرتبت آئی مین کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ جواب میں اپنے قیدی کو ایسی شاہکار گالیاں سنا سکتا ہوں کہ اس کے بزرگوں کے مردے اپنی قبروں میں شرما جائیں گے۔ تمہیں لحاظ کرنا ہی چاہیے، میں نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے مربیانہ لہجے میں کہا، کیونکہ تم مجھ سے عہد کر چکے ہو جس کی پابندی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے۔ میں نے رائے قائم کی ہے کہ تم انتہا پسند طبیعت کے مالک ہو، بدنیتی پر اتر آؤ تو اپنے محسنوں کو بھی ہلاک کر سکتے ہو، اور وفاداری پر آمادہ ہو جاؤ تو اپنی گردن تک کٹوا سکتے ہو۔ میری خطا معاف کر دو۔ وہ جرجری لے کر بولا، میرے لہو میں اب تمہارے لیے وفا ہی وفا رہ گئی ہے، مجھے تم ہر لمحے اپنا بے دام غلام پاؤ گے۔ میں نے تھوڑی سی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو تمہاری آزمائش کا ایک حصہ ہے، میں نے قدرے توقف کے بعد ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ پرتکلف مکان سے اس گندے قید خانے کا مزہ تم نے چکھ لیا ہے اور دوبارہ یہاں ڈالے جا سکتے ہو، لیکن فی الحال میں نے تمہیں اوپر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن تم ویرا کے ساتھ احکمانہ نہیں بلکہ محکومانہ رویہ اختیار کیے رہو گے، کیونکہ تمہارے ذاتی مراسم سے قطع نظر اس وقت وہ میری معاون ہے۔ بالکل کروں گا، اس نے اپنی آہنی زیورات کی جنکار میں پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ یہ تو پھر مدام ویرا ہے، تم چاہو تو مجھے کسی خارش زدہ کتیا کی خدمت پر بھی مجبور کر سکتے ہو۔ آخری زہریلا فکرہ اس کے مزاج کا ترجمان تھا جو وہ بلا سوچے سمجھے کہہ گیا تھا، مگر میں نے الجھنے کی بجائے اسے بھی نظر انداز کر دیا کیونکہ میں اس سے کوئی خاص کام لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس اثنا میں ویرا آگے بڑھ کر قیدی کے ساتھ نیچی آواز میں گفتگو میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں نے جھک کر چھوٹی چابی سے میراندے کے گلے اور پنڈلی کے دونوں تو کھول دیے اور وہ اتنی پھرتی کے ساتھ سیروں وزنی دور پھینک کر سیدھا کھڑا ہوا جیسے اسے دوبارہ اپنے اسیر ہو جانے کا امکان رہا ہو۔ تم واقعی بہت عظیم ہو، اس قدر عظیم کہ تمہیں دیکھنے سے پہلے میں آئی مین کی بڑائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر ممنونیت سے لبریز لہجے میں بولا، دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر میں مارسلز کے گلی کوچوں کے چکر لگاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ عظمت اور بڑائی کیسی ہوتی ہے۔ شاید وہ خوشامدانہ جوش اور جذبے میں بولتا ہی چلا جاتا، لیکن میں نے وہیں اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہیں پھر وارننگ دے رہا ہوں کہ ابھی تک تم نے میرے ذات کا صرف مہربان پہلو ہی دیکھا ہے، لیکن جس وقت تم نے اپنا عہد فراموش کیا تم دیکھو گے کہ میرا رویہ بالکل مختلف اور جدا ہوگا۔ اپنے دشمنوں کو میں ایک ہی بار میں موت کے گھاٹ اتار دینے کے قائل ہوں، لیکن نافرمانوں اور غداروں کو سسکا کر مارنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھاری
جبڑوں پر تھپڑ رسید کیے اور بولا میں جانتا ہوں کہ تم نے میری موت اور زندگی کا اختیار خود مجھے سونپ دیا ہے، مجھ سے کہیں لغزش نہیں ہوگی۔ میرا مقدر خراب تھا کہ گھڑی میرے سر پر چھپکلی سوار ہو گئی، ورنہ اوپر والوں کے لیے میں بہت اچھا ایک غلام ثابت ہو رہا ہوں۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہوا دیکھ کر ویرا قیدی کو وہیں چھوڑ کر ہماری طرف آ گئی اور میراندے سے مخاطب ہو کر بولی تمہیں کسی کا انتظار ہے یا کون سی امید ہے جو تم بڑے وثوق سے اپنی آزادی کے دعوے کرتے رہے ہو؟ سمجھا کرو مدام، وہ ڈٹائی کے ساتھ کھسیائے ہوئے لہجے میں بولا، کل تک وہ میرا قیدی تھا، آج مجھے بندہ ہوا دیکھ کر مجھ پر بار بار فکرے کس رہا تھا اور میرا مضحکہ اڑا رہا تھا۔ اس کی زبان کو لگام دینے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا، اور تم دیکھ لو کہ میں جھوٹا نہیں تھا۔ آئی مین کی عظمت کو میرا سلام کہ اس نے پھر مجھے آزاد کر دیا۔ اچھا اب یہاں سے نکلو، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب شاید ناشتہ بھی تم ہی کو تیار کر کے سرو کرنا ہوگا۔ کیوں؟ حیرت سے میراندے کی آنکھیں پیشانی پر جا چڑھی۔ میرے ملازمین کہاں مر گئے ہیں؟ کیا انہوں نے تمہیں بیڈ ٹی سروس مہیا نہیں کی؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید گیس سے وہ سب اپنی خواب گاہوں میں مر چکے ہیں۔ میں نے راہداری میں بڑھتے ہوئے بے پروایانہ لہجے میں کہا، زندہ ہیں تو ابھی تک سو رہے ہوں گے، ہیٹروں سے ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا ہوگا۔ اس مکان کے سارے ہیٹرز میں گیس کی لائن پر تھرموسٹیٹ والو لگے ہوئے ہیں، جو ہیٹر اور پائلٹ برنر بند ہونے پر خود بخود گیس کی سپلائی منقطع کر دیتے ہیں۔ جب تک والو کو ہاتھ سے دبا کر چند سیکنڈ تک دوبارہ پائلٹ برنر نہ جلایا جائے، گیس سپلائی بحال نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، پھر ہماری خواب گاہوں میں کیا ہوا تھا؟ میں نے ترش لہجے میں پوچھا۔ اس نے پھر اپنے رخساروں پر تھپڑ لگائے اور گگیاتے ہوئے بولا، 5 کمروں میں سے میں نے وہ خود کار والو نکلوائے ہوئے ہیں۔ رات میں نے تم لوگوں کو انہی 3 خواب گاہوں میں ٹھہرایا تھا۔ شاید میرا مقدر خراب تھا کہ میں نے تم جیسے زیرک اور ہوشیار لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ پھر تمہاری خواب گاہ کا ہیٹر کیسے روشن رہا؟ میں نے رکے بغیر اگلا سوال کیا۔ میں نے اپنی دانست میں مکمل کام کیا تھا، وہ شرمسار لہجے میں بتانے لگا۔ گیس کھولنے اور بند کرنے کے شغل سے فارغ ہو کر میں نے اپنے کمرے میں دوبارہ ہیٹر جلا دیا تھا تاکہ سلور آئی حاصل کرنے کے بعد آرام سے اپنی خواب گاہ میں سو سکوں۔ ایسے ہی مواقع کے لیے میرے کمرے میں گیس کی دوہری سپلائی لائن ہے۔ دوسری لائن مین والو سے پہلے براہ راست میری خواب گاہ میں آتی ہے تاکہ لائن کی کسی خرابی سے میرے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ پھر تو واقعی حیرت ہے کہ انہوں نے بیڈ ٹی کیوں سرو نہیں کی؟ ویرا نے کہا، انہیں آئی مین کے رتبے کا علم یقیناً نہیں ہے، لیکن وہ اتنا تو جانتے ہیں کہ ان کی چھت کے نیچے کچھ ایسے اہم مہمان مقیم ہیں جن کی پیشوائی کے لیے ان کا آقا منہ اندھیرے گاؤن پہنے پھاٹک پر پہنچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چھوڑو یہ خرافات، میں نے ناگواری کے ساتھ کہا۔ بیڈ ٹی نہ ملنے سے کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ سیڑھیاں طے کر کے ہم طے خانے سے میراندے کی خواب گاہ کی فرحت انگیز فضا میں پہنچے تو وہ خود میرے اور ویرا کے درمیان موجود تھا۔ کونیاک نے ویرا کی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنے میں حیرت ناک اثر دکھایا تھا، اور اسے دیکھ کر یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ گیس کی خاصی مقدار ہضم کر چکی تھی۔ سارا تنازع میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ میں نے دیوار گیر الماری کا پٹ مکفل کرتے ہوئے میراندے سے مخاطب ہو کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے خانگی ملازمین کے سامنے تمہاری سبکی ہو، اس لیے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم محتاط رہنا۔ اگر تم نے کسی بھی وقت میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کی تو میرے عتاب سے نہ بچ سکو گے۔ میراندے اپنے انجام اور میرے عزائم سے بے خبر اس وقت سراپا عجز و انکسار بنا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ میرے چرنوں میں دھرنا دے کر بیٹھ جاتا۔ اس نے میری آخری ہدایات کو بصر و چشم قبول کر لیا اور ہم اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد سلطان شاہ کی خواب گاہ میں پہنچ گئے، جہاں ایک عجیب تماشا ہمارا منتظر تھا۔ اس کمرے میں سلطان شاہ کے ساتھ میراندے کی جوان سال اور خوش شکل ملازمہ موجود تھی۔ وہ دونوں ایسے زاویے سے لڑاکا مرغوں کی طرح پھولے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ آخری لمحے تک وہ ہمیں نہیں دیکھ سکے۔ وہ دونوں بیک وقت بول رہے تھے اور کوئی کسی کا مفہوم نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ ملازمہ فرینچ بول رہی تھی اور سلطان شاہ اردو گالیوں کی لطیف آویزش کے ساتھ اپنی شکستہ انگریزی میں روانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا مدعا صرف اتنا سا تھا کہ وہ سفید چڑیل کچھ دیر کے لیے اس کمرے سے دفع ہو جائے اور اس وقت وہاں حاضر ہو جب اسے طلب کیا جائے، لیکن وہ معصوم صورت خادمہ سلطان شاہ کی انگریزی سمجھنے کی کوشش کیے بغیر فرینچ میں کچھ بکے جا رہی تھی۔ ہم میں میراندے کے علاوہ
علاوہ ویرا ہی دونوں زبانوں سے واقف تھی۔ میراندے میرا اسیر تھا، اس لیے دبا دبا سا تھا، لیکن ویرا ان دونوں کے مکالمات سن کر اونچی آواز میں ہنسی تو وہ دونوں ہی اپنے مکالمات بھول کر شرمسار انداز میں ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت ان کے بشرے قابل دید ہو گئے تھے۔ قبل اس کے کہ ویرا ان دونوں کے مضحکہ خیز مکالمات کے بارے میں کوئی تبصرہ شروع کرتی، میں اردو میں اس سے مخاطب ہو گیا: میراندے کو بتاؤ کہ یہ صورتحال مجھے پسند نہیں آئی۔ اسے اپنے ملازمین کو ہدایت کرنا چاہیے کہ وہ موجود ہو یا نہ ہو، انہیں ہر حال میں ہماری ضروریات اور ترجیحات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویرا موقع کی نزاکت بھانپتے ہی یک لخت سنجیدہ ہو گئی۔ تم سن رہے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ ویرا انگریزی میں میراندے سے کہہ رہی تھی۔ ہمارا ساتھی اسے یہاں سے ٹالنا چاہ رہا تھا اور وہ خود بھی یہاں سے جانے کے لیے اجازت کی طلبگار تھی، لیکن تمہاری ملازمہ کے تیور جارحانہ تھے۔ آئی مین کو اس کا انداز پسند نہیں آیا۔ اس چھت کے نیچے ہم تینوں کی بالادستی کا اعلان کیے بغیر تمہاری رعایتیں زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکیں گی۔ تم خود ہی بتاؤ کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بے چارگی کے ساتھ بولا: میں نہ اپنے ملازمہ کو انگریزی سکھا سکتا ہوں، نہ تمہارے ساتھی کو فرینچ۔ تمہیں اس تنک مزاج نوکرانی کو بتانا چاہیے کہ تمہارے ملازمین تمہارے لیے مہمانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، انہیں ہر حال میں ہمارے سامنے نیچ نوائی سے کام لینا ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔